لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو کل جو ہے ہم نے 11ویں دن کی دعا اور اس کے دن کے ثوابات جو ثواب و اجر تھے وہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج کون سا دن ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا 12واں دن۔ آج ہمارا 12واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کا دوسرا دن ہے۔ کل کے 11ویں دن کے اجر و ثواب میں کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ روزہ دار کو کون سا اجر ملتا ہے 11ویں دن؟ 4 حج اور عمرے کا ثواب۔ حج بھی کیسا حج؟ جی کیا کہا؟ کسی ایک نبی کے ساتھ کیا ہوا حج اور عمرہ کسی صدیق اور شہید کے ساتھ کیے ہوئے کا یعنی ایسے انجام دیا ہو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو 12ویں دن کا جو ثواب ہے یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 12ویں دن تمہارے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے رکھا ہے اور تمہاری نیکی فرمائے گا، ہر نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ یعنی جو اجر و ثواب ہے خالق کائنات جو 12ویں دن ایک اپنے بندے کو دے رہا ہے، روزے دار کو دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی جتنے بھی گناہ انسان اب تک کے انجام دیتا چلا آ رہا ہے، اب 12ویں دن ماہ مبارک رمضان کے خداوند عالم کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے فضل کا جو ہے وہ اپنے فضل سے یہ کرم کر رہا ہے اپنے بندے کے اوپر کہ وہ کیا جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اس کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے، کس میں؟ نیکیوں میں تبدیل۔ یعنی انسان کو اپنے گناہوں کی خبر نہیں ہے کہ وہ گناہ اس نے اب تک کے کتنے انجام دے دیے ہیں، کتنی خطائیں انجام دی ہیں۔ خالق کائنات یہ رحم کر رہا ہے، یہ مہربانیاں کر رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس دن کیا کرے گا؟ جتنے بھی گناہ ہوں گے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور تمہاری نیکیوں میں کیا کرے گا؟ اضافہ فرمائے گا۔ یعنی جتنے انسان نے حسن سلوک کیے ہیں وہ کیا کر دے گا؟ اس کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی ہر نیکی کا بدلہ 10 لاکھ نیکی ایک کے برابر اگر کوئی انسان نے اگر ایک نیکی بھی کون سا احسان ہم پر کر رہا ہے، کون سا فضل کر رہا ہے؟ یہ کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، جتنے بھی ہمارے جو فعل ہیں، جو گناہوں میں ہم مرتکب ہوئے ہیں، ان سارے جو ہے برے فعلوں کو کیا کر رہا ہے؟ خداوند عالم اچھے کاموں میں تبدیل کر دے گا اور جو اچھے کام ہیں اس کو کیا کرے گا؟ 10 لاکھ گنا بڑھا دے گا۔ یعنی ایک نیکی کے بدلے خداوند عالم یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ 10 لاکھ نیکیاں بنا دیا جائے گا۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں خداوند عالم کیا کر رہا ہے؟ انسان کے نام اعمال میں سے گناہوں کی جو لسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کی جگہ پر کیا کر دیا جائے گا؟ ثبت کر دیا جائے گا نیکیوں کو، اور نیکیوں کو اضافہ کر کے کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں خداوند عالم کیا کر دے گا؟ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ یعنی یہ جود و کرم جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، یہ جو جود خداوند عالم ہمارے لیے کرتا ہے، کیا مانا تھا اجود کے؟ خدا کے القابوں میں ستانا ہے، خدا کے ناموں میں ستانا، یا اجودین یہ تھا۔ جو جود و سخاوت و کرم تھا، یہ سارے جو الفاظ تھے، تو یہ جود کا کیا مطلب تھا؟
अजवदीन पढ़ा था। याद है किसी को जूद में क्या फर्क था, सखावत में क्या फर्क था? नहीं याद? जी, जूद का मतलब बताया था ना, एक सखावत बताई थी और एक जूद बताया था। दोनों में क्या फर्क था? सखावत यानी इंसान जब सखावत करता है यानी जब किसी को अता करता है, तब जब सामने वाला सवाल करता है, यानी हमसे किसी ने मांगा और हमने उससे अता किया, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। लेकिन जूद वो होता है कि सवाल किए बिना अगर किसी की ज़रूरत को पूरा कर देना जो है वो जूद होता है। यानी सामने वाले को जो नीड है उसने अभी सवाल भी नहीं किया, हम उसे बेहतरीन तरीके से उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसे अता करते हैं। इमाम जवाद का जो लक़ब है, उनका जो नाम है, उनका जो इसम में आता है, वो क्या है? एक जवाद है, ठीक है, 10वें इमाम का, सॉरी 9वें इमाम का। यानी ये जो जवाद उनका लक़ब है वो क्या है कि इमाम की जो खसलत थी वो ये कि इमाम मांगने से पहले अता करते थे और बहुत ही ज़्यादा, यानी उसकी सोच और फिक्र से ज़्यादा अता करते थे। इसलिए उनके अलकाबों में से है जवाद, ठीक है, इमाम जवाद हम कहते हैं ना। यानी अगर कोई तवस्सुल करे इमाम से, अगर कोई सवाल करे तो वो ऐसे इमाम हैं कि जो बिना सवाल के भी अता करते हैं। और यानी इंसान अगर उनके सामने सवाल करेगा तो क्या खूब के इंसान क्या है, इंसान को उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा अता करते हैं। अभी हमारे मन और दिल में ज़बान पर आएगा भी नहीं और इमाम से अगर हम तवस्सुल करेंगे तो इमाम हमें क्या करते हैं? अता करते हैं। हमने पढ़ा था कि खुदा भी क्या है? जूदो सखी है। यानी खुदावंद आलम क्या करता है? हमारी सोच और फिक्रों से ज़्यादा हमारे सवाल करने से पहले हमें क्या कर देता है? अता करता है। ठीक है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंसान को सवाब क्या मिल रहा है? कि गुनाहों को तब्दील कर दिया जाएगा किसमें? नेकियों में। और नेकियों को कितना गुना बढ़ा दिया जाएगा? 10 लाख, यानी एक नेकी को 10 लाख नेकी में क्या कर दिया जाएगा? तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका अज्र सवाब है आज के दिन का। जो आज के दिन की दुआ है, यानी 12वें दिन की रमजान मुबारक की जो दुआ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्नी फीहे बिस सित्रि वल अफ़ाफ़ वस्तुरनी फीहे बिलिबासिल क़ुनूइ वल कफ़ाफ़ वहमिलनी फीहे अलल अदल वल इंसाफ व आमिनी फीहे मिन कुल्लि मा अखाफु बिइस्मतिका या इस्मतल खाइफीन। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे पर्दे और पाक दामनी से जीनत दे, यानी इसमें मुझे कनाअत और खुददारी के लिबास से ढाँप दे। इसमें मुझे अदल व इंसाफ पर आमादा फरमा और इसमें मुझे अपनी पनाह के साथ इन चीज़ों से अमन दे जिनसे डरता हूँ। ए डरने वालों की पनाह, यानी अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्नी, ज़ीनत दे ए परवरदिगारा, फ़ीहे बिस्सित्रि वल अफ़ाफ़, पाक दामनी और यानी पाक दामनी और पर्दे, यानी ये जो इफ़ाफ़ और सित्र है, सित्र यानी पर्दा, यानी ढांपा हुआ चीज, जो छुपी हुई चीज है। सातिर कहते हैं ना खुदा को, यानी सत्तार है ना खुदा, सातिर है यानी छुपा देने वाला है, सित्र करने वाला यानी छुपा देने वाला, ढांपने वाला है परवरदिगार आलम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्नी, हमें जीनत दे देना, किसमें? फी है सित्री वल अफ़ाफ़, यानी पाक दामनी और पर्दे से हमें क्या कर दे? जीनत दे, हमें ढांप दे। खूब, इसमें हमें क्या करना? वस्तुरनी फी है बेलिबासिल क़ुनूइ वल कफ़ाफ़, खुददारी के लिबास से ढांप दे और कनाअत से मुझे छुपा दे। यानी परवरदिगार आलम से बंदा क्या कह रहा है
کہ خداوند عالم تو کیا کر ہمیں آج کے دن پردے اور پاک دامانی سے ہمیں کیا کر دے، سجا دے، ہمیں زینت بخش دے۔ یعنی پردہ اور پاک دامنی یہ دونوں بہت ہی جو ہے ایک مہم چیز ہے انسان کی اپنی زندگی میں، انسان کی اپنی حیات میں۔ یعنی بعض جو ہوتے ہیں وہ پردہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان میں کیا ہے، پاک دامنی جو عفت ہوتی ہے، جو عفاف ہوتا ہے، جو ایک لحاظ ہوتا ہے، وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پردہ تو کرتا ہے، بعض کیا ہوتے ہیں بے پردہ ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیز جو ہے وہ ایک نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور بہترین وہی شخص ہے کہ جس کے اندر پردہ بھی ہو اور جس کے اندر کیا ہو، عفاف بھی ہو، پاک دامنی بھی ہو۔ یعنی انسان کا جو اپنا کردار ہے، انسان کا جو اپنا ایک کیریکٹر ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی غلاظت، کسی بھی جو ہے وہ برائیوں سے وہ کیا ہو، رنگ نہ اس کے اوپر چڑھا ہو، یعنی بالکل پاک و صاف ہو انسان کا اپنا کردار، انسان کا اپنے جو ایک یعنی اس کا جو دامن ہے وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے دوسری ساری غلاظتوں سے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، پردہ ہے جو حجاب کہلاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو چھپانا، یعنی مرد ہو یا عورت دونوں ہی کا حجاب ہوتا ہے، یا حجاب صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے؟ حجاب کا کیا معنی ہوتا ہے، یعنی حجاب سے کیا مراد سمجھتی ہیں؟ یہ جو پردہ کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف خواتین کے لیے ہے؟ دونوں کے لیے ہے، لیکن جو لمٹس ہیں، جو ایک محدودیت ہے حجاب کی، وہ فرق کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، نامحرم کے اوپر نگاہ نہیں کرنی، یہ اس کا پردہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو واجب اس کے اجزاء، مثلا جو اس کے جسم کو چھپانا ہے، جو واجب ہے چھپانے کے لیے، وہ اس کو لمٹس اس کو بتا دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عورت کو کہا گیا ہے نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی برے قصد سے۔ دوسرا کہ عورت کیا کرے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ اب چھپانے میں عورت کے کیا کیا آتا ہے، حجاب کا معنی، حجاب کے جو نکات ہیں کہ حجاب کہتے کسے ہیں ایکچولی، وہ بتائیں مجھے کہ انسان کو ہم نے مطلب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہاں خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپائیں، کیسے چھپائیں، اپنے بالوں کو کور کریں، اپنے پورے جسم کو کور کریں، وہ کھلا رکھ سکتی ہیں تو کتنا، صرف اپنے ہاتھوں کو بھی کیا ہے، کلائی سے انگلیوں تک، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے نا، اتنا ہی ہاتھ کھول سکتی ہیں، ٹھیک۔ اور چہرے کا جو حصہ ہمارا وضو کا حصہ ہوتا ہے ظاہراً، اتنا حصہ ہم کیا کرتے ہیں، یعنی سر، یہ جو ماتھے کا ایریا ہے وہاں سے لے کے ہمارے چن تک، ٹھیک ہے، ہم اتنا ہی پارٹ، جتنا ہم اپنے وضو میں لیتے ہیں، دھوتے ہیں وضو میں، جتنے پارٹس کو جو واجب مقدار ہے بس اسی کو ہم کیا کرتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہماری اوپن رہتی ہیں، لیکن ان کے بھی کیا شرطیں ہیں، کس حالت میں ہو، زینت کی حالت میں نہ ہو۔ آج کل جو ہمارے ٹرینڈ چل رہے ہیں، جو فیشن چل رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے میں یہ تو ہو گیا ہے کہ ہاں ہمیں اسکارف پہننا ہے، ہر کوئی جو ہے اپنے سر کو ڈھانپ رہا ہے، الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ظاہر ہو گئی کہ اسٹول چل گیا ہے، انسان شال اپنے سر پہ لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا واقعی کاملاً پردہ ہے، یہ کامل پردہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور ہم نے سوچا کہ ہم یہ حجاب کر لیا ہے؟ نہیں، حجاب کا معنی ہے کہ پوری طرح سے اپنے آپ کو، اپنے اعضائے بدن کو کیا کرنا، چھپانا، کہ ایک نامحرم کی نگاہ جو ہے نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو نکات ہے وہ واقعی افسوس کی بات ہے کہ جس پہ ہم نہ دھیان دیتے ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور ہم جو ہے حجاب کا ایک جو ڈیفینیشن ہمارے اس میں یہ ہے کہ سر کو ہم نے کور کر لیا، اب سر کے اگر ایک بال بھی دکھ رہا ہے یعنی ہم حجاب کے دائرے سے باہر ہیں۔
اب جو اوپن کرنے کی اجازت ہمیں ملی ہے وہ چہرے کی ملی ہے، ٹھیک ہے، جو مقدار میں نے آپ لوگوں کو بتائی وہ، اور ہاتھ کی مقدار یعنی ہمارے رسٹ سے لے کے ہمارے فنگرز کے ٹپ تک، ٹھیک ہے، یعنی ہماری کلائی سے لے کے جو ہماری انگلیوں کے درمیان کا جتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی اور اس کا بیک سائڈ ہے، بس اتنا ہم کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کی شرطیں یہ ہیں کہ ان پہ زینتیں نہ ہوں۔ اگر زینت آ گئی، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پورا نقاب پہن رکھا ہے، ہم نے پوری چادر پہن رکھی ہے، ہم چہرہ نہیں ڈھانپتے ہیں کیونکہ چہرے کو کھولنے کی اجازت ہمیں ملی ہوئی ہے، اب جب چہرہ کھولنا ہے لیکن ہم کیا ہے بالکل بنداس ہو کر میک اپ کرتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، آیا یہ حجاب ہے؟ اب جب آپ نے میک اپ کر لیا اپنے چہرے پر، یعنی ایک دوسرا ہم نے جو ہے وہ خوبصورتی یعنی زینت کر لیا، خوبصورتی جب اپنے چہرے پہ ہم نے ایکسٹرا ڈال لی ہے، اب ہم پر یہاں پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس چہرے کو بھی کیا کر لیں، چھپا لیں۔ ہمارے یہاں پر کیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حجاب میں نہیں آتی ہیں، لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری بچیاں بہت بہترین حجاب کرتی ہیں، بنا سٹول کے کبھی باہر نہیں نکلتی ہیں، ہیڈ ان کا کور ہوتا ہے، ان کے بال نہیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن واقعاً یہ دھیان دیتے ہیں کہ جو چہرہ وہ باہر لے کر کھلا لے کر چل رہی ہے، آیا وہ سادگی میں ہے یا وہ زینت پہ ہے، یا ہاتھوں میں طرح طرح کی بہترین سے بہترین رنگز پہننا، انگوٹھیاں پہننا، یا بالکل مہندی میں بالکل رچا ہوا ہاتھ ہو وہ باہر لے کر نکلتی ہیں، تو کیا واقعاً آپ لوگ خود خواتین ہیں، ایک لڑکی ہیں، عورت ہیں، آپ خود مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی مہندی والا ہاتھ ہوتا ہے ایک خاتون کا، کیا آپ کی نگاہ نہیں اٹھتی؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ ہاتھوں میں اگر بہترین طرح سے بہت ابھری ہوئی ڈیزائن کی انگوٹھیاں پہنی ہوں آپ نے، یا کچھ اور بہت طریقے کی جو ہے چیزیں چل گئی ہیں، تو کیا وہ اٹریکٹ نہیں کرتے ہمیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، جبکہ ہم کیا ہیں، ہم خود ایک خاتون ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک نامحرم جب اس پہ نگاہ ڈالتا ہوگا تو پھر اب یہ پردے کے دائرے سے خارج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پردے میں شامل ہوگا اب یہ، کامل پردے میں؟ کیا میک اپ والا چہرہ پردے میں شامل ہوتا ہے؟ لپسٹک لگا کر، آئی لائنر لگا کر، کاجل لگا کر، چہرے پہ نہ معلوم کتنی پرتوں کے میک اپ کر کے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ پردے میں ہوتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حجاب کے نکات یعنی جو چیزیں اوپن کرنے کی اجازت ہے انہیں بھی کیا کرنا ہے، وہ نیچرل آپ شیپ اس میں شکل میں رکھیں، اس سے ہٹ کر نہیں جانا ہے، جہاں وہ زینت میں آئے۔ جی کیا کوشچن میں آئی نا؟ پن جو ہے، ہاں دیکھیں کچھ کیلیں جو ہمارے چیز ہے، جی بیسیکلی ایک چیز جو ہے ہمارے ادھر جو میرڈ ہوتی ہیں خواتین ان کے لیے تو بہت ضروری ہے بھائی پہننا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں آپ کی بعض جو ہوتی ہیں نوز پنس آتی ہیں وہ بہت باریک ہوتی ہیں، جو آپ کے چہرے پہ ابھرتی نہیں ہے، دکھ کر بھی نہیں آتی ہیں، بہت باریک ہوتی ہیں، جو آپ نے صرف نام کی پہنی ہو، ٹھیک ہے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر آپ کو خود لگ رہا ہے کہ نہیں اب یہ میری شکل پر اٹھ کر آ رہی ہے، یہ ہماری زینت کا باعث بن رہی ہے، یہ ہمیں اچھا دکھ رہا ہے ہمارے چہرے پر، اب وہاں پر یعنی ایک خاتون کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، اسے اپنے نامحرم سے جو ہے وہ وہاں پر پرہیز کرے ان چیزوں سے بھی، مثلا ہمارے چوڑیاں جو ہم گھر میں رہتے ہیں، تو خیر گھر میں انسان جب رہتا ہے اور جب آمد و رفت ہوتی ہے ایک نامحرم کے، ہمارے ریلیٹیوز آتے ہیں، رشتے دار وغیرہ آتے ہیں، تو انسان وہاں پر کن پردوں میں رہتا ہے، یعنی حجاب ایک گھر کا حجاب، ایک گھر سے باہر کا حجاب جو غیروں کے درمیان ہے، ان ساری چیزوں کے جو ہے وہ سٹیجز ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں برقع اوڑھ کے تو اپنے جو ریلیٹیوز آتے ہیں، جو رشتے دار آتے ہیں برقع پہن کے، تو ان کے سامنے اگر آپ کو آنا ہے تو آپ نہیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ان کے سامنے کیسے کور کرنا ہے، آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ اب وہاں پہ کون سا پردہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو پرہیز کرنا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے کیا کر دے، زینت عطا کر ہو،
इसमें मुझे कनात और खुददारी के लिबास से ढांप दे। कनात किसे कहते हैं? कम में शुक्र करना, कम में चलाना, यानी अगर हमारे पास कोई चीज कम है, उसी में इंसान क्या कर ले? कनात कर ले, उसी में इंसान बस कर ले, उसी में इंसान शुक्र कर ले। अगर हमारे पास आज के दिन अगर हमारे पास 50 रुपए हैं, ठीक है, अगर हम और किसी के पास 1000 रुपए हैं, वो वहां पर खर्च करें, हमारे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। अब ये 50 रुपए का हमें शिकायत नहीं करनी कि भाई हम या अफसोस में बैठ जाएं कि भाई हमारे पास 50 रुपए हैं और हमें इसी में खर्च करना है और इसी यही आमदनी हमारी है या हर रोज का हमारा खर्चा इतना ही है। ये सारी चीजें जो इंसान अपने आप से शिकायतें करता है, ये खुदा से शिकायतें करता है, ये अपने घर वालों से शिकायतें जिससे भी करता है, ये जो शाकी बन जाता है इंसान, या हमारे पास कोई लिमिटेड कपड़े हैं और उसमें इंसान खुश नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो आती है उसी में, यानी कम में खुश रहना, राजी रहना कहलाता है कनात। यानी इंसान कम में एडजस्टमेंट करके अपनी लाइफ को गुजारता रहे, उसे कहते हैं कनात। और वो राजी और खुश रहें, ये दो चीज बहुत मुहिम है कि हमारे पास जितना है हम उसी में शुक्र करके और राजी होकर गुजारा करें, ठीक है। ये जो मुझे कनात और खुददारी के लिबास में ढांप दे, खुददारी, खुददारी क्या होती है? खुददारी किसे कहते हैं? भाई फलां शख्स बहुत खुददार है, क्या रोल होता है उसका? उसके पास, हाँ, उसके पास जो उसका अपना है वो उसी में रहता है, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है जाकर। बाज लोगों की आदतें होती है कि वो लोगों के पास होता भी है फिर भी उन्हें कम लगता है, गुजारा हो सकता है लेकिन फिर भी वो हाथ फौरन फैला देते हैं दूसरों के सामने मदद के। लेकिन खुददारी भी एक नेमत है कि इंसान क्या करे, उसे हिफ्ज करके रखे और हिफ्ज करके अपनी जिंदगी को जो है गुजर बसर खुशी से करता रहे। यहाँ पर परवरदिगार आलम से, यानी कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारी जिंदगी का जुज है, जिसके लिए यहाँ पे दुआ के जुमलात आए हैं कि किस तरह से हमें किन किन चीजों के लिए खुदा के सामने हाथ फैलाना है कि परवरदिगार आलम तू क्या कर, हमें पाक दामनी और पर्दे से जीनत दे, तो हमारी तू क्या कर, मुझे कनात और खुददारी के लिबास में ढांप दे, यानी मेरे अंदर क्या कर दे, कनात पसंदी ले आ, मेरे अंदर खुददारी लेकर आ जा, ठीक है। ये कितनी मुहिम चीज है, अगर मुहिम ना होती तो दुआ के जुमलात में कभी नहीं आती, लेकिन एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में रखनी है, इसीलिए यहाँ पर ये चीजें जो है वो बयान की जा रही है कि किस तरह से एक बंदे को किन किन चीजों को खुदा से मांगना है, ठीक है। इसमें मुझे अदल इंसाफ पर आमादा फरमा, यानी एक इंसाफ और अदल से किस तरह से जिंदगी करनी है, किन चीजों को जिसकी जगह जहां पर है वहां पर किस तरह से करार देना है। अदल इंसाफ इसी का नाम है कि जो चीज जहां की है, जिसका हक है जिस जगह पर रहने का, वो वहां पर करार दी जाए, ठीक है। इसे कहते हैं अदलो इंसाफ से काम करना, ठीक है। यहाँ पर क्या दुआ है कि मुझे क्या कर दे, अदलो इंसाफ पर क्या कर दे, तू आमादा कर दे, तू मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं अदलो इंसाफ से क्या करूं, अपनी जिंदगी को बसर कर सकूं। इसमें मुझे अपनी पनाह के साथ इन चीज़ों से अमन दे जिनसे डरता हूँ, यानी वो चीज़ें जो मुझे खौफज़दा करती हैं, वो चीज़ें जो मुझे डरा देती हैं, परवरदिगार आलम तो क्या कर दे, मुझे अपनी पनाह के साथ इसमें मुझे अमन दे दे, यानी मुझे सुकून अता कर दे, मुझे इससे क्या कर दे, निजात दे दे, मुझे अमन दे दे कि मैं उन जिन चीज़ों से मैं खौफज़दा होता हूँ उससे मैं क्या हो जाऊं, अमन में आ जाऊं। ए डरने वालों की पनाह, यानी वो लोग कि जो जिनका खौफ होता है परवरदिगार आलम की, वो ज़ात है कि जहाँ पे ना कोई हिरास है, ना कोई खौफ हो, डर मौजूद है, क्योंकि खालिक कायनात का सहारा ऐसा सहारा है कि जिसके आगे कोई भी डर और खौफ क्या है बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि वो ज़ात बुजुर्ग है, वो सबसे ज्यादा कुदरत रखने वाला है, जो हर डर और खौफ के ऊपर क्या है, हावी है। खूब क्लियर है? कोई सवाल है यहाँ तक किसी को? ओके,
آج کے دن کی جو نماز ہے ہماری 13ویں شب کی نماز، شب 13 کی 4 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد کی. 4 رکعت نماز ہے، حمد کے بعد چاروں رکعت میں کیا کرنا ہے؟ 25 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال نہیں ہے کسی کو تو کلاس تمام کرتے ہیں، بھی زیادہ ہو گیا ہے. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.